اللہ الرحمن الرحیم۔ مجموع سے تشریف لائے مولانا عبدالغنی عطیف میاں صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، معزز علماء کرام، مشائخین نظام، ضلع کریم نگر سے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار وہ اراکین و صدر، مختلف اضلاع سے آئے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا اور انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کے دن جب ضلع گولکنڈہ میں ایک اور جلسے رحمت اللہ عالمین کا انعقاد لگایا جائے گا، انشاءاللہ تعالی اس میں کوشش کروں گا کہ تفصیلی گفتگو وہاں پر ہو سکے۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنا لمبا وقت ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں اور ہر ایک کی ضروریات ہے، اس لیے میں صرف چند باتیں کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے جو میں خاص طور سے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل جلوس نکلتا ہے شہر میں، یہ نوجوان جذبات سے مغلوب ہو کر ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آج رات میں کئی لوگ مجھے فون پر اطلاع دیے، ان نوجوانوں کی تصاویر بجائے کہ موٹر سائیکل روڈوں پر بھگانا بدتمیزی کے ساتھ، اور جو لوگ چل رہے ہیں راستوں میں ان پر ہرا رنگ پھینکنا، یہ بالکل سراسر غلط ہے اور ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی بےہودہ اور بدتمیزی حرکت کریں، اور خاص طور سے یہ کہہ کر کہ ہم جشن میلاد النبی منا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور کسی پر رنگ پھینکنا یہ سراسر غلط ہے، اس کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل جب جلوس نکلے گا، میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ 6 دسمبر کے دن بھی بعض شرپسند عناصر نکلے اور انہوں نے شہر کے ماحول کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کی چوکس تھے، ان کی چوکسی کی وجہ سے وہ شرپسند عناصر گرفتار ہوئے۔ بے حد ضروری ہے کہ کل جلوس پرامن نکلے، جو راستہ پولیس نے بتایا اس راستے پر جائیں، غیر ضروری کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسی جلوس کے سلسلے میں کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اپنی انانیت کے مظاہرے کرے، نہ وہ اپنی انانیت کے مظاہرے کرے، نہ زیادہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ جلوس کسی کی شخصیت یا کسی کی انانیت کی تسکین کے لیے جلوس نکالا جا رہا ہے۔ جلوس تو غلاموں کا جلوس ہے۔ ہم اپنے گلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق ڈال کر زمانے کو بتلانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ بعض حضرات ایسے ہیں جو اپنی لیڈری یا اپنی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں، تو ہم ان سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی شخصیت کو ابھارنا ہے تو پھر ٹھہر جائیے،
3 مہینے میں الیکشن ہوں گے، میدان میں اتریں گے۔ مگر جلوس میں اس طرح کے مظاہرے نہیں ہونے چاہیے۔ پرامن طریقے سے جلوس نکلے، اور اگر ظہر کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتا ہے، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جلوس کو چھوڑے، نماز ادا کرے، اور کسی کے بھی خلاف ایسے بےہودہ قسم کے نعرے بھی نہ لگائے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات جو کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ جامعہ نظامیہ کی طرف سے فتویٰ دیا گیا، اور جامعہ نظامیہ کا فتویٰ علماء کرام نے دیا، اور اس فتوے کی کافی تشہیر کی گئی ہے شہر حیدرآباد میں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو جنہوں نے اس فتوے کو چورستوں پر، اہم جگہوں پر اس کو نصب کیا، جس میں صاف طور پر ہمارے معزز علماء کرام نے لکھا اور فتویٰ دیا، جس میں جہاں پر انہوں نے کہا کہ یقیناً میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یقیناً آپ منائیے، اور یہ خوشی کا موقع ہے، اور بطور شکرانہ روزہ بھی رکھیے، مگر علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ یہ تمام خوشیاں حدود شریعت میں ہونی چاہیے، اور غیر شرعی اعمال و حرکت جیسے گانا بجانا، رقص کرنا، یہ ڈی جے کے ساتھ ناچنا، یہ کون سا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منا رہے ہیں؟ ہم تو آئے یہ تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، تو گانا بجانے کے ساتھ جلوس نکالنا علماء کرام نے کہا کہ غلط ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور گانوں کی دھن میں نعت لگانا یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی، بلند آواز سے ریکارڈ لگانا جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی یہ منع ہے، اور پھر علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ جھنڈیاں لگانا جس میں کلمہ طیبہ تحریر ہو گو کہ جائز ہے، مگر اس کی بے ادبی کے احتمالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کا اہتمام ضروری ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو علماء کرام نے لکھی کہ کعبہ شریف اور گنبد خضراء کا ماڈل بنانا، راستوں میں رکھنا احترام کے خلاف ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سبز گنبد کے مکی کہا گنبد خضراء بنانا، میرے بھائی یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر کیسا ہم اتنی بڑی بے ادبی کر سکتے ہیں کہ کوئی گنبد خضراء کا ماڈل بنا کر رکھ رہا ہے، اور کوئی بازو ٹھہر کے فوٹو لے رہا، اس کی کوئی فون سے فوٹو نکال رہا۔ میرے بھائی احترام کرو، وہ ایسی جگہ ہے جو دنیا سے سب سے معتبر جگہ ہے، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہاں تک لکھا کہ جس زمین کے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ اللہ کے عرش مبارک جگہ، اور اس کے اوپر یہ گنبد خضراء، یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ گنبد خضراء بنانا منع ہے، یہ ماڈل بنانا غلط ہے، کعبۃ اللہ شریف کا ماڈل بنانا غلط ہے۔ علماء کرام نے لکھا اور فتویٰ دیا کہ رنگ پھینکنا یہ غلط ہے، اور علماء کرام نے یہ کہا کہ اسلام ایک اعلیٰ اور پاکیزہ مذہب ہے، اس میں خرافات اور ثقافت اور وقار سے عاری حرکات کی کوئی گنجائش نہیں، تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھیے، اور کل بدتمیزی یا بےہودہ پنے کی حرکت نہیں کرنا کہ موٹر سائیکل جا رہی، سٹینڈ زمین پہ ڈال دیا اور چنگاریاں نکل رہی، ابھی رات میں ہو رہا ہے، کون سی حرکت ہے یہ؟ آپ کیا ہیرو بنا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وضو سے رہیے، درود شریف پڑھیے، اور کم سے کم اس اپنے ذہن کو یہ بولو، اپنے دماغ سے کہو، اپنے آپ سے کہو، اپنے نفس سے کہو کہ اب میں تیرا شکار نہیں ہوں۔ یہ بہترین پیغام ہے، اس لیے بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، کہ آپ یقیناً میلاد شریف کا اہتمام کریے، مگر یہ اس طرح کے مقابلے کہ ہاں وہ کرتے تو ہم کریں گے، ارے وہ آگ میں جانے والے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ بنائیں گے ان کے آستے، ہم کیوں جائیں گے؟ ہم کیوں کریں گے ان کی حرکت؟ جلوس نکالنا ہے تو محبت اور غلامی کا ثبوت دینے کے لیے، تکبر اور طاقت دکھانے کا مظاہرے نہیں کرنا۔ طاقت کے مظاہرے اگر کرنا ہے تو اس کا وقت ہے، اس
کا طریقہ ہے، مگر یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور 6 دسمبر کو شرپسند عناصر ہماری صفوں میں گھس کر گڑبڑ کرنے کی پوری کوشش کیے۔ الیکشن آنے والا ہے 2-3 مہینے میں، تو آپ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہوشیار رہے، چوکس رہے اور پورا تعاون کرے امن کی برقراری کے لیے۔ اور کیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب در السمین میں اپنے والد شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھ رہے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ ہر 11 ربیع الاول کو وہ کھانا پکاتے اور غرباؤں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، صرف اتنے پیسے تھے کہ انہوں نے اس سے بھنے ہوئے چنے خریدے اور اس کو برکت کے حصول کے لیے غرباؤں میں تقسیم کر دیا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ جب آپ کے والد نے اس طرح کا کام کیا، چند پیسوں سے بھنے ہوئے چنے خریدے اور اس کو غرباؤں میں بانٹ دیا حصول برکت کے لیے، تو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور رحمت اللہ عالمین کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی مبارک سے اشارہ کر کے شاہ عبدالرحیم سے کہا کہ عبدالرحیم تو نے یہ کر کے بڑا اچھا کام کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ بھنے ہوئے چنے بھی اگر آپ حصول برکت کے لیے غرباؤں میں تقسیم کرتے تو اللہ کے رسول کو بے پناہ پسند ہے۔ تو یہ کام کرو کہ ایسے کئی گھرانے ہیں جن کے پاس کھانے کھانا نہیں ہے، ایسے کئی غریب ہیں جو عزت کے لیے لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے، ایسے کئی سادات گھرانے ہیں جو آل رسول ہونے کی بنا پر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ کام کرو۔ یہ جھنڈے لے کے ناچنا، کسی پہ رنگ پھینکنا، نعرے مارنا، 25 موٹر سائیکلوں پہ نکلنا، یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے بھائی، زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ یہ سب چیزیں کام میں آنے والی نہیں ہیں۔ کام میں کیا آنے والی ہے کہ ہم کس طرح اپنے غلامی کا حق ادا کریں، یہ کام میں آنے والی ہے۔ اس کے لیے قرآن اور سنت کے پابند ہونا ضروری ہے، قرآن اور سنت پہ سختی سے عمل کرنا ہے۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کے۔ جو بھی کام کریں گے شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے، اور کسی کی زندگی اگر اس دنیا میں قید ہو جاتی ہے شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے تو میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اگر زندگی ہماری قید ہو جاتی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کی وجہ سے تو یقیناً آخرت میں جنت میں رہیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، معزز علماء کرام نے اپنی بصیرت افروز کتابات کے ذریعے ہم تمام کو پیغام دیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ نے اپنے ولولہ انگیز کتاب میں تمام چیزوں کا آپ کے سامنے رکھا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو قرآن اور سنت پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کرم اور فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کو اللہ یہ توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں، صحابہ کی عظمت کو سمجھیں، صحابہ کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق دے کہ جس طرح اولیاء اللہ نے نفس کشی کی، اللہ ہم کو بھی اس راستے پر چلائے تاکہ ہم تمام آج جس مجمع میں بیٹھے ہیں ہر آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں دین کا ولی اور دین کا مجاہد بنائے۔ انشاءاللہ تعالی 15 جنوری کو قلعہ گولکنڈہ میں جلسہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اسد الدین اویسی اپنی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہاں پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے اور میں جس علماء اکرام کی صحبتوں میں بیٹھ کر اس سیکھا ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گا۔ پھر سے آپ تمام کو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنی رات تک یہاں پر بیٹھے
اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم گھر کو جا کر فجر کی نماز ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔